अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान का आखिरी अशरे में अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र अता फरमाई। ये लैलतुल क़द्र क्या है और इसकी हैसियत क्या है और इसका मकाम क्या है, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की आमद से पहले जो खुतबा दिया, उस खुतबे में रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल जहाँ बयान फरमाए, उन फ़ज़ाइल में ये बयान फरमाया कि इस महीने में अल्लाह ताला एक रात ऐसी अता फरमाता है कि जो लैलतुल क़द्र है और वो 1000 महीने से बेहतर है। और कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरतुल क़द्र जो 30वें पारे में है, उसमें अल्लाह ताला ये बात वाज़ेह तौर पे बयान फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक कुरान करीम का नुज़ूल हमने लैलतुल क़द्र में फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या चीज़ है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से भी बेहतर है। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इन आयात की शान नुज़ूल में ये बात लिखी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुराने ज़माने में कोई बनी इसराइल में या और किसी कौम में एक आबिद और जाहिद का ज़िक्र फरमाया कि जिसने अपनी उम्र के 1000 महीने यानी 80 साल तकरीबन उसने इबादत में गुजारे। दिन में वो अल्लाह ताला के हुजूर मैदान जिहाद में हथियार बांध के जिहाद करता था और रात में वो अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर इबादत में गुजारता था, और उसके बड़े फ़ज़ाइल और उसका बड़ा मकाम बयान फरमाया। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को इस बात की हसरत हुई कि अल्लाह ताला ने तो हमें इतनी उम्र भी नहीं अता फरमाई, हमारी औसत उम्र वो भी बमुश्किल 80 साल तक पहुँच पाती है, और उस 80 साल की उम्र में हम कैसे इतना वक्त निकालें कि जो अल्लाह ताला हमें उस मकाम तक और वो हैसियत हमें भी अता फरमा दे। न मालूम कैसी हसरत और कैसी दुआएं और कैसे रोए और गिड़गिड़ाए होंगे अल्लाह ताला के हुजूर कि हमसे पिछली उम्मतों वाला तो नंबर ले जाएगा, हमसे पिछली उम्मतों वाला तो मकाम ले जाएगा, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो तो वो पीछे रह जाए। तो अल्लाह ताला को रहम आया, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है। कितना बेहतर है? ये मेरी और आपकी मेहनत है। मेरी और आपकी मेहनत जितनी होगी लैलतुल क़द्र में उतना ही उसके अजर में इजाफ़ा हो जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की तायीन बता दी कि रमज़ान की कौन सी रात लैलतुल क़द्र है, और मैं उसकी वो तायीन बताने के लिए कि मैं अपनी उम्मत को बताऊं, मैं बाहर निकला अपने हुजरे से और मस्जिद की तरफ चला तो रास्ते में 2 सहाबा आपस में किसी बात पे लड़ रहे थे और एक दूसरे के साथ कोई उनका इख्तिलाफ का मामला था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सुलह कराने में लग गए, और उसी दौरान जब वहाँ से फारिग होकर मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो फरमाने लगे कि मैं तो तायीन बताने के लिए घर से निकला था, लेकिन तुम दोनों लड़ रहे थे, तुम्हारी सुलह के दौरान अल्लाह ताला ने वो बात मुझसे भुला दी। अब मुझे याद नहीं कि वो कौन से रात थी और मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हो सका। अब अगर तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहते हो तो रमज़ानुल मुबारक का महीना तुम्हारे लिए मौजूद है। इसमें रातों को, सारी रातों को ज़िंदा करते रहो, और कोई ना कोई रात जो है तुम्हें लैलतुल क़द्र के तौर पे अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। लेकिन यकीनी बात है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के लिए तो ये काम आसान था, मेरे और आपके लिए काम तो बहुत मुश्किल है। तो हमें और आपको भी तो अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया था, और वही उम्मती कि जिसके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मकाम पे, हर जगह पर दुआ करते रहे। जहाँ कहीं भी दुआ हुई, जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत की भलाई चाहता हूँ, मैं अपनी उम्मत की मग़फ़िरत चाहता हूँ, मैं अपने उम्मत के लिए आसानी और सहूलत चाहता हूँ। तो यकीनी बात है कि सहाबा के लिए मुश्किल नहीं था, तो फिर फरमाया कि इसको
آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کر لو، یعنی 21ویں رات سے لے کر 29ویں یا 30ویں رات، ان تمام راتوں میں 10 راتوں میں کر لو۔ 10 راتیں بھی 30 راتوں میں سے 10 راتیں مل گئیں اور سہولت ہو گئی۔ لیکن قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں تلاش کر لو، کوئی نہ کوئی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوگی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رحمت آ گئی کہ 30 تھیں، 30 سے 10 ہوئیں اور 10 سے 5 راتیں ہو گئیں۔ طاق راتوں میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جس تاریخ کا ہم روزہ گزارتے ہیں تو مغرب کے بعد اگلی رات شروع ہو جاتی ہے، تو 21ویں رات یعنی 20واں روزہ جب ہم افطار کریں گے تو 21ویں رات شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح 23ویں رات 22واں روزہ جس دن ہم افطار کریں گے تو جیسے ہی ہم نے افطار کیا تو 23ویں رات جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ یہ اسلامی نظام میں اور قمری نظام میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں جو شمسی نظام جو چلتا ہے اس میں سورج جب غروب ہوتا ہے اور اس کے بعد رات کو، نصف رات کو جا کے ہمارا دن تبدیل ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں جو ہے وہ صبح پہلے آتی ہے اور رات بعد میں آتی ہے۔ لیکن قمری نظام جو چلتا ہے، جو چاند کے مطابق چلتا ہے، اس میں مغرب میں جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو اگلی تاریخ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ رات اس تاریخ کی ہے اور اگلا دن اس تاریخ کا ہے، اور اگلی مغرب کو پھر تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو یہ 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں، یہ 5 راتیں زندہ کرو۔ لیکن یقینی بات ہے کہ میں اور آپ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اگر تم ان 5 راتوں میں سے 27ویں رات کو اگر زندہ کر لو تو مجھے امید ہے کہ 27ویں رات تمہیں اللہ تعالیٰ بطور لیلۃ القدر کے عطا فرما دے گا۔ تو پورے سال میں سے ایک رات ہمیں مل گئی، اس رات ہی کو انسان زندہ کر لے اور اسی رات کو عبادت کر لے۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ سوالات جو اس کے حوالے سے کیے جاتے ہیں کہ جی لیلۃ القدر تو اگر ایک ہی ہے تو پوری دنیا میں یہ مختلف اوقات میں کیوں آتی ہے؟ کہیں پہ روزہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، کہیں پہ بعد میں شروع ہوتا ہے، کہیں پہ دن اور رات کا بھی فرق ہے، ایک حصے میں دن ہے، ایک حصے میں رات ہے۔ ہم دن میں بیٹھے ہیں تو دوسرے علاقے کے لوگ جو ہیں رات منا رہے ہیں اور اس لیلۃ القدر کو منا رہے ہیں، ان کی لیلۃ القدر ختم ہوتی ہے تو ہماری لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو صرف ہمارے دماغ میں ایک وسوسے کے طور پہ آتے ہیں۔ ان سوالات کی اس چیز سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دوں گا، تو بس آپ اللہ تعالیٰ سے لینے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے سوالات نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے اوپر بحث نہ کریں، یہ اس طرح کیوں ہے، یہ اس طرح کیوں ہے۔ آپ رات کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائیں۔ رات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہم سے تو عبادت کی طلب ہے، ہم سے تو بندگی کی طلب ہے، ہمیں تو اپنا آپ دکھانا ہے کہ مجھے اس چیز کی کتنی ضرورت ہے، میں اس چیز کا اظہار اس رات میں کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن پہنچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اسی رات کو ہمارے لیے لیلۃ القدر بنا دے گا۔ لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی اگر یہاں 27ویں ہو گئی اور 27ویں رات تو یہاں گزر گئی، سعودی عرب میں تو ایک دن پہلے آ گئی اور ایک دن بعد میں آ گئی، یا کہیں پہ اس طرح ہو گیا، تو ان چیزوں سے پریشان بالکل نہ ہوں، فکر مند نہ ہوں، اس لیے کہ معاملہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا ہے، دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے میرے لیے لیلۃ القدر بدھ کے دن رکھی تو کسی اور کے لیے لیلۃ القدر جمعرات کو رکھ دی، کسی کے لیے منگل کو رکھ دی، کسی کے لیے میرا دن شروع ہوا تو اس کی لیلۃ القدر شروع ہو گئی، اس لیے کہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، مجھے اس میں بحث نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی لیلۃ القدر تو ایک رات ہوتی ہے تو پھر تو وہ فکس ہونی چاہیے کہ ہر سال کی 22 جون جو ہے یا 25 جون جو ہے یا 2 فروری جو ہے، اس قسم۔ لیکن یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ پورے موسموں میں گزرتا ہے، اور کبھی یہ گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی بہار میں آتا ہے، کبھی خزاں میں آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں داخل ہیں، اور یہ عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ لینے والے بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ تو مرتے وقت انسان اگر کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما کے اس کو بھی جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ آخری بات جو میں عرض کروں، لوگ پوچھتے ہیں اس رات میں کیا کریں؟ میرا جواب ہوتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ کیسے راضی کروں؟ مجھے نہیں پتا۔ آپ کے گناہ ہیں، آپ کی نافرمانیاں ہیں،
آپ خود دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کو رو کے راضی کروں، گڑ گڑا کے راضی کروں، اس کی راہ میں خرچ بھی کروں، دن میں کچھ صدقہ بھی دے دے اس نیت سے کہ آج لیلۃ القدر کی رات میں جو میں عبادت کروں گا، آج صدقہ دے کے میں عبادت کرنے جاؤں، اور پھر ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں، نماز پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، صلاۃ التسبیح کا طریقہ سیکھیں اور صلاۃ التسبیح جو ہے وہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ صلاۃ توبہ کریں، اس کے علاوہ تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، درود شریف کی بہت فضیلت ہے، اور اس کے بعد پھر سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، استغفار پڑھیں، استغفار کے جو کلمات ہیں وہ پڑھیں، سید الاستغفار موجود ہے وہ پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اسی طرح کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا، ہم لینے والے بن جائیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، اے خواجہ چہ پرسیز شب قدر نشانی، اے خواجہ تو مجھ سے شب قدر کی نشانی پوچھتا ہے؟ ہر شب قدر، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات تیرے لیے شب قدر ہے اگر تو اس کی قدر جان جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان راتوں کی قدر کرنے کی اور اس کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔